الحمد لله العزيز الجبار الجبار القهار على كل مرتد كفار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکثروا ذکر ہاضم اللذات. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ہم سب کے مرکزی عقیدت ارواحنا فدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم سب کے مابع و منجا جناب احمد مجتبی روحی فدا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں فکر عمل سے غافل ہے، کیا روز جزا کو بھول گیا؟ کیوں فکر عمل سے غافل ہے، کیا روز جزا کو بھول گیا؟ برباد فریب نفس ہے کیوں، کیا خوف خدا کو بھول گیا؟ اور کیا یاد نہیں فرمان ازل، پیمان ازل، برہان ازل؟ کچھ اپنے کہے کا پاس بھی ہے، کیا قالوا بلا کو بھول گیا؟ مغرب کی فضا نے کچھ ایسا رجحان دماغ و دل بدلا، شہباز فلک پرواز بھی اب سدرا کی ہوا کو بھول گیا. ایک شاعر کہتا ہے: ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا جس کو بھی رب نے وہ ہے فنا کے لیے. اور جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حضرات محترم، آج کی اس نور و نکہت بری محفل میں میں آپ کے سامنے موت کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور مختلف قسموں کی نعمتوں سے نوازا. ہمیں زندگی عطا فرمائی، آسمان کو عطا فرمایا، چرند پرند نہ جانے کتنی طرح کی نعمتوں سے نوازا. ہر طرف ہم نگاہ ڈالیں، جہاں بھی ہم اپنی نگاہ کو دوڑائیں، ہمیں اللہ رب العزت کے جلوے نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں کہ ہم اگر ان پر غور کریں تب ہم جان جائیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نہ جانے کیا کیا پیدا فرمایا ہے، تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کریں گے. پھر وہی رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک دن وہ آئے گا، ہماری موت کا وقت قریب آئے گا اور پھر ہم پر موت واقع فرمائے گا، اور اس مٹی سے ہی ہمیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں ہمیں پہنچا دے گا، جس کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہ انسان، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور جب تو مرے گا تیری موت کے وقت ہم تجھے اسی مٹی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی مٹی سے ہم تجھے حساب و کتاب کے لیے اٹھائیں گے. اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا. میرے بھائیوں، موت، لفظ موت کوئی آسان نہیں ہے. موت کا نام سنتے ہی کلیجہ ہل جاتا ہے، انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، انسان کی حالت بگڑ جاتی ہے جب موت کا لفظ بولا جاتا ہے. موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، رستم زمانہ کی ہوش اڑا ڈالے. یہ موت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر اجڑ رہا ہے،
موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر بار برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا کاروبار لٹ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کون انسان بے سہارا ہو رہا ہے، کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کون گھر سے بے گھر ہو رہا ہے، بلکہ موت کا جب وقت آتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور انسان کے جسم سے اس کی روح کو جدا فرما دیا جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے، بالکل کریکٹ اسی ٹائم پر، کریکٹ اسی وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور فرشتہ اس کے جسم اس کی روح کو جدا کر دیا کرتا ہے۔ تو انسان، اب ہمیں کیا معلوم کہ موت کا کیا وقت ہے، موت کب ہمارے واقع ہو جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے لیے ہمیں تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضور مفتی اعظم عالم فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے یہ غلام اسی لیے خرید رکھا تھا، صرف اس لیے کہ وہ روزانہ صبح صبح اٹھ کر کے آپ کو بتائے کہ اے عمر بھول مت جانا تم مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین موت کو اتنی کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے، موت کو کثرت سے جب ہم یاد کریں گے پھر ہم یہ بھی یاد کریں گے ہمیں تو مرنا ہے تو ہم اس موت کے لیے اپنی تیاری کیوں نہ کر لیں۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اس کے لیے ہم تیاری بھی کریں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے، جب قبرستان میں جاتے تھے، قبر کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، بلکہ آپ کے رخسار مبارک پر رونے کی وجہ سے آنسو سے گھائیاں پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے یہ قبر دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا اور جو یہاں ناکام ہوا وہ تمام جگہ پر ناکام ہے۔ یہ ہے موت۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، اللہ اکبر، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا جسے توڑ دیا جاتا، اے کاش میں کوئی ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تاکہ مرنے کے بعد، تاکہ میرے مرنے کے بعد، تاکہ اس کے کاٹنے کے بعد اس سے قیامت کے بارے میں حساب و کتاب نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی پوچھ تاچھ نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرتا، کیونکہ انسان کو پیدا کیا گیا، نعمتوں سے نوازا گیا تاکہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمائے اور دیکھے، تاکہ بندے بھی جانے کہ انسان نے جو اعمال کیے ہیں اس کا انہیں کیا سے کیا بدلہ ملتا ہے۔ معلوم تو چلے کہ انسان نے دنیا میں آنے کے بعد کتنی آسائشیں کی ہیں، کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کن کن پر ظلم ڈھائے ہیں، کن کن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری، یار وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تمام سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کسی کے بارے میں فرمایا، حضور الاسلام نے کسی کو رہتے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اے ابو بکر صدیق جاؤ تم جنتی ہو، اے عمر فاروق تم بھی جنتی ہو، اے عثمان غنی تم بھی جنتی ہو، اے مولا علی جاؤ تمہارے نکاح میں تو ہم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو دیا ہے، جاؤ تم بھی جنتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنی زندگی میں اتنا رویا کرتے تھے، قبر کے خوف سے، قیامت کے خوف سے لرزا رہتے تھے، کتنا خوف کھایا کرتے تھے، کہیں پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے، پورے دن مہینوں روزوں میں گزار دیتے، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ اتنی فضیلت کے مالک دنیا میں ہی جنت کے مالک ہو گئے، دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہیں بشارت مل گئی کہ تم جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود خوف خدا اپنے دل میں ایسا رکھتے تھے کہ ہم آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم شب روز میں کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کتنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں، کتنے وقت نماز کو آتے ہیں، کتنے وقت مسجد کی جانب اپنے قدموں کو کھسکاتے ہیں، اور کتنی جانب ہم اپنی سیر و تفریح کے لیے، اپنے وقت برباد کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے کتنی بار کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔
تصور کریں، ہم تو فرائض و واجبات کی بھی ادائیگی نہیں کر پاتے، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں آ کر کم سے کم 5 وقت کی نماز ہی ادا کر لیں، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو وہ کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف جمعے ہی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کچھ تو استغفر اللہ، کچھ تو ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر جو عید کے دن دیکھتے ہیں اور تصور کیا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ارے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کی امتی ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ یار جن احکام کی بجاوری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی ہم بجاوری نہ کریں گے تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں؟ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام اتنی فضیلت کے مالک، اس کے باوجود اتنی عبادت میں کوشاں رہتے تھے، اتنی عبادت میں صحیح میں کوشاں رہتے تھے کہ شب و روز عبادت میں گزارتے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے، تہجد کی ادائیگی کرتے، نوافل کی ادائیگی کرتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اور یہ موت کیا ہے؟ آج ہم اور آپ کہیں اگر جانے کا ارادہ کریں، چاہے ہمارا سفر فلائٹ کے ذریعے ہو یا ہمارا سفر ٹرین کے ذریعے ہو یا کسی سواری کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹکٹ بھی کنفرم ہو جائے، ہمارا سفر بھی بالکل کلیئر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہمارا سفر ملتوی ہو جائے، ہمارا ٹکٹ بھی کینسل ہو جائے، ہمارا سفر ریجیکٹ ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن یاد رکھو موت ایسا سفر ہے، موت ایسی سواری ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، ایک غیر مسلم، ایک کافر جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے جب موت کی سواری آ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے تب اس پر ہمیں سوار ہونا ہی ہے، اس سے ہمیں کسی بھی صورت میں چھٹکارا نہیں، اس سے ہمیں چھٹکارے کے لیے کوئی صورت نہیں، اس سے بچنے کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی ہماری مال و دولت کام نہیں آئے گی، کوئی ہمارا پیسہ کام نہیں آئے گا، بات والوں کی، تعلقات والوں کی کسی کے تعلق کام نہیں آئیں گے۔ جب موت کی سواری دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی اس پر ہمیں سوار ہونا ہی پڑے گا، ہر صورت میں اس پر سوار ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی موت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک جماعت میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہیں اور کہا لگا کر بری طرح سے ہنس رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور سے سنیں میرے بھائیوں، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو جس حالت میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اس حالت میں نہ دیکھتے۔ خدا کی قسم، یقیناً قبر پر کوئی بھی دن نہیں گزرتا مگر وہ روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے سن، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں یہاں حساب و کتاب کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ لیکن اور اس کے بعد جب اس قبر کے اندر کوئی بندہ مومن جاتا ہے، کوئی نیک بندہ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نماز پنجگانہ پڑھنے والا جب اس قبر میں جاتا ہے، اب قبر اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک فرماتی ہے، کتنے حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ قبر کہتی ہے، ویلکم، آ جاؤ، تمہارا آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہو، تمہارا آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہو، تمہارے لیے خیر مقدم ہو، تمہارا آنا ہمارے لیے خوش آمدید ہو۔ جب تم آ گئے ہو، روئے زمین پر چلنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھے تم میرے نزدیک، تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ اب جب تم آ گئے ہو تو میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر، قبر اس کے بعد یہ کرتی ہے کہ اس کے لیے تحت نگاہ، ایک مومن کے لیے جہاں تک اس کی نگاہ دوڑتی ہے قبر اس کے لیے کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب جنت سے اس کے لیے ایک جنتی ہوا آنے لگتی ہے، جنت سے اس کے لیے جنتی ہوا آنے لگتی ہے۔ اب وہ سو جاتا ہے، قیامت تک کے لیے سو جاتا ہے۔ لیکن وہی قبر جب اس قبر میں ایک کافر جاتا ہے، ایک منافق جاتا ہے، ایک بدکار جاتا ہے، اب قبر اس سے کیا کہتی ہے کہ تیرا آنا کچھ بھی میرے لیے مبارک نہ ہو، تیرا آنا کچھ بھی تیرے لیے کچھ بھی خوش آمدید نہیں، تیرے لیے کچھ بھی ویلکم نہیں۔ جب تو آ گیا ہے تو روئے زمین پر چلنے والے تمام لوگوں میں سب سے بدتر تھا میرے نزدیک، لیکن جب تو آ گیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا، میرا برتاؤ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، قبر کیا کرتی ہے؟ قبر اس کے بعد اپنے پوری طرح سے قبر اس کو پوری طرح سے دباتی ہے اور ایسے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی ہڈیاں، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف مل جاتی ہیں اور اس کو اسی طرح سے قیامت تک کے لیے دباتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا کریم فرماتے ہیں قبر جنت
کہ باغات میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث پاک پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قبر کا منظر کتنا ہولناک ہے، کتنا خطرناک ہے۔ یقیناً وہاں کوئی سفارش چلنے والی نہیں، وہاں کوئی رشتہ دار کام آنے والے نہیں، وہاں کوئی بھی ہمارا دنیاوی کام آنے والا نہیں۔ وہاں اگر ہمارے کام جو چیز آئے گی وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، وہ ہمارے دنیا میں جو ہم نے صدقہ کیا ہوگا، جو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، دنیا میں جو ہم نے نیک کام کیے ہوں گے، جو اللہ کی عبادت کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہوگا، جو ہم نے نیک کام کیے ہوں گے، قبر میں ہمارے وہی کام آئے گا۔ وہاں کسی کی رشوت نہیں چلے گی، کسی کی وہاں سفارش نہیں چلنے والی۔ یہ ہے قبر کا حال، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلنے والی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں، یقیناً یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب دنیا میں نیک کام کرتا ہے، دنیا میں جب اچھے کام کرتا ہے، تب اسے مرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں، حدیث شریف میں آیا ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے بلال حبشی کو، عاشق رسول ہیں جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہ جانے کتنے کوڑے کھائے، نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت آیا، آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت ہی زیادہ ناساز ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ چیخو پکار مچانے لگی، کہنے لگی ہائے میری مصیبت، ہائے میری پریشانی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر وہ اس طرح سے آو فکر کرنے لگی، لیکن ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ موت کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، اس کے باوجود اپنی بیوی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا مت کر رہی ہو، تم کیا شور مچا رہی ہو، سنو یہ مت کہو باہروا بلکہ یہ کہو باتروا، ہائے میری خوشی، ہائے میری خوشخبری، کیونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے یہ غم ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے جانے کے بعد قبر میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، مجھے جینے سے زیادہ اپنے موت پر خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے زندگی۔ جب نیک اعمال کریں گے تو ہمیں مرنے میں بھی خوشی ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوگی، حضور الاسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ روایت میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادگان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں، قبرستان میں پہنچ گئے، اپنے شہزادگان کو بھی ساتھ لے لیا۔ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا مرنے کے بعد رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اب تم کس حالت میں ہو؟ لیکن قبر سے کہیں بھی جواب نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ سنو، جب تم کچھ نہیں بتاتے تو سنو، میں یہ تمہارا حال بتاتا ہوں۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بڑے بڑے گھر تھے، عالیشان گھروں میں دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری مال و دولت پر دوسروں نے قبضہ کر لیا، تمہاری وراثت کو تمہارے ورثہ میں تقسیم کر دیا گیا، تمہاری مال و دولت کو ادھر ادھر بانٹ دیا گیا، اور تمہاری بیویوں نے بھی دوسرے نکاح کر لیے، جو کچھ بھی تم چھوڑ کر آئے سب ادھر کا ادھر ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد ایک قبر کھسکتی ہے، ٹہلتی ہے، اس قبر سے ایک شخص آواز دیتا ہے، وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین تم پر سلامتی ہو، تم نے ہمیں ہمارے حال سے آگاہ فرمایا، اب سنو میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا حال تو یہ جو ہم کفن لے کر کے آئے تھے، ہمارا کفن بھی پوسیدہ ہو چکا ہے، ہمارا کفن بھی پھٹ کر پرانا ہو چکا ہے، اور مرنے کے بعد یہاں آنے کے بعد ہمیں کوئی بھی چیز فائدہ نہ دی، دنیا میں جس چیز کو بھی ہم چھوڑ آئے وہ ہمارے کچھ بھی نفع نہ دی، ہمارے لیے فائدہ مند جو چیز ثابت ہوئی وہ یہی ثابت ہوئی، جو ہمارے نیک اعمال تھے وہ ہمارے فائدے مند ہمارے لیے ثابت ہوئے، اور جو ہمارے دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرائے وہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہم چھوڑ کر چلے آئے اس سے ہمیں کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ یہ حدیث شریف کہہ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا معلوم چلا کہ انسان کی زندگی یہی ہے کہ دنیا میں رہتی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ حاصل کر لے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کرے بلکہ دنیا میں ہی باقی رکھے، دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے، ورثہ کو تقسیم کرا دے، تو کم سے کم صرف یہی ہوگا کہ اس کی اولاد جو اس کی اولاد ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوگی، لیکن انسان کو اس کا فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔
اور موت کیا ہے؟ انسان کی موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں پہلے۔ اب تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں۔ پہلے انسان ایک ایک کر کے مرتے تھے، اب تو ایسا ہوتا ہے کہ پھٹکر میں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، پوری کی پوری بس ہضم ہو جا رہی ہے۔ کہیں خبر ملتی ہے کہ 70 مر گئے، کہیں خبر ملتی ہے کہ وہاں فلائٹ ہیک ہو گیا، فلائٹ کریک ہو گیا، تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مر گئے۔ آج انسان گھر سے نکلتا ہے، خبر نہیں کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور یقیناً موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں انسان جانے کے بعد آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت متکبر بادشاہ تھا، جب اس نے کہیں جانے کا ارادہ کیا، جانے کا سفر کا قصد کیا، اب اس کیا کرتا ہے، وہ جانے کی تیاری کرتا ہے، عمدہ سے عمدہ لباس منگاتا ہے۔ اس کے پاس جب لباس لایا گیا، لباس لانے کے بعد اس نے زیب کرنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اس لباس کو فیل کیا اور کہا مجھے اور بھی اعلیٰ قسم کا لباس لایا جائے۔ جب اعلیٰ قسم کا لباس لایا گیا تو سب سے عمدہ لباس کو اس نے پہنا۔ اس کے بعد اس کے لیے سفر کے لیے سواری لائی گئی، گھوڑے کو لایا گیا تو اس نے اچھے سے اچھے گھوڑے کو فیل کر دیا۔ اس کے بعد سب سے اعلیٰ قسم کا گھوڑا اس کے پاس لایا گیا۔ لیکن انسان اپنے اعتبار سے کچھ بھی کر لے، اگر اس کی موت لکھی ہے تو اپنی منزل کو نہیں پا سکتا، کتنے بھی ذرائع، کتنے بھی وسائل مہیا کر لے، لیکن اگر اس کی موت بیچ میں لکھی ہے تو اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس نے لباس تو اچھا پہن لیا، سواری تو اچھی لے لی، سفر کا ارادہ کیا، راستے میں پہنچتا ہے تو ایک شخص ملتا ہے، ایک مسافر ملتا ہے، وہ اس بادشاہ کی، اس ظالم بادشاہ کی گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ تکبر میں چور ہے اور کہہ رہا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے ہمارے سواری کی نکیل کو کیسے پکڑ لیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری سواری کی نکیل کو پکڑ لیا، بتاؤ تمہاری کیا غرض ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، فقیرانہ انداز میں آیا ہے، کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ بادشاہ کہتا ہے بتاؤ کیا کام ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا میرے قریب آؤ، ہم کچھ راز کی بات ہے، ہم تم سے کچھ راز کی بات کرنا چاہتے۔ بادشاہ تکبر میں چور تھا، کہنے لگا چھوڑ دو میری سواری کو، نہیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے، اس فقیر نے کافی اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے بتاؤ اچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو۔ فقیر نے کہا میرے قریب آؤ۔ جب بادشاہ نے کان قریب بڑھایا، اللہ اکبر، سننے کی بات ہے، فقیر نے جب کان قریب بڑھایا، اب وہ شخص کہنے لگا کیا کہتا ہے سن بادشاہ، میں ملک الموت ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ وہ بادشاہ جس نے نہ اتنا مہنگا لباس پہنا، اتنی مہنگی سواری استعمال کی، اتنی مہنگی سواری پر سفر کیا، اب اس کے راستے میں ملک الموت مل گئے، فرشتہ مل گیا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص کانپ گیا، جگر ہل گیا، کہنے لگا اے ملک الموت، اے اللہ کے فرشتے، مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں، اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر لوں، میں اپنے اہل و عیال سے چند باتیں تو کر لوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، تمہاری موت ابھی لکھی ہے، ہم تمہیں ابھی مار دیں گے، ابھی تمہاری روح قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس بادشاہ، اس متکبر بادشاہ کی روح قبض کر لی اور اپنے گھوڑے پر ایک لکڑی کی طرح اوپر سے کھسکتا ہوا نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں تو اس سے پتہ چلا انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب انسان کہاں جا رہا ہے، کہاں اسے موت آ جائے۔ اور انسان کی مال و دولت، اگر مال و دولت کام آتی تو قارون بھی نہ مرتا، مال و دولت کام آتی تو فرعون بھی نہ مرتا، حامان بھی نہ مرتا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہلایا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا تو انہیں بھی کوئی بچا نہ سکا۔ ان کی رعایا اور ان کی سلطنت انہیں کچھ بھی کام نہ آ سکی، کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہو وہیں آیا کرتی ہے، جہاں انسان کی موت لکھی ہو وہاں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری موت لندن میں لکھی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسے اسباب آ جائیں گے کہ ہم وہاں جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں ایک روایت کی روشنی میں عرض کروں، سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ لوگوں کے مابین تشریف فرما ہے، لوگوں میں نصیحت فرما رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اپنے اصحاب کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص اچانک اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، ایک شخص اچانک اٹھ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ دوران گفتگو تم اچانک تمہیں کیا کام پیش آ گیا؟ وہ شخص کہتا ہے حضرت مجھے اچانک آپ کے پاس جو سواری ہے، جس کے ذریعے آپ آسمانوں پر سفر کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ ہواؤں پر حکومت کیا کرتے ہیں، ہواؤں پر سفر کیا کرتے ہیں، وہ سواری ہمیں چاہیے، وہ سواری ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، ہمیں وہ سواری دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ یار اچانک اسے کون سا کام آپ پڑا، لیکن آپ نبی ہیں،
ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اخلاق مند ہیں, اخلاق کے گہرا ہیں. آپ نے سواریوں سے عنایت فرما دی. سواری دینے کے بعد وہ شخص سواری پر سوار ہوتا ہے اور بہت لمبی سفر کو پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام حیرت میں ہے کہ اسے اچانک کون سا کام آ پڑا ہے. وہی مجلس میں, اسی مجلس میں ایک فرشتہ جو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے بیٹھا تھا, وہ بھی وہاں جل بغل تھا. اب وہ سوچ رہا, فرشتہ سوچ رہا تھا کہ مولا کریم کیا ماجرا ہے, اس کی روح قبض کرنا تو وہاں فلاں فلاں جگہ پر لکھا ہے, لیکن یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, ابھی وہاں کیسے جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھو میرے بھائی, اس غور کرو, اللہ کی قدرت تو دیکھو. جب اس کی موت لکھی ہوئی تھی تو اتنے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ کی سواری جو ہواؤں پر اڑا کرتی ہے, اس سواری کو لے کر کے وہاں اس منزل پر پہنچ گیا. اس کے پہنچنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے, پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہم ماجرے کو سمجھ گئے, اور فرشتہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, میں بھی حیرت میں تھا کہ اس کی موت تو وہاں لکھی ہے, فلاں جگہ پر لکھی ہے, لیکن آج یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کے لیے وسائل مہیا فرما دیے, اب یہاں سے اس نے آپ کی سواری لی, آپ کی سواری لینے کے بعد یہ فلاں جگہ پر پہنچ گیا. اللہ, آپ غور کریں کہ انسان کی زندگی کیا ہے. ذرا دیر کا کھیل ہے, ذرا دیر کا تماشا ہے, نہ جانے کب بگڑ جائے, کب بن جائے. انسان کو مرتے وقت نہیں لگتا کون کہاں بیٹھا ہے, کہاں اس کی موت واقع ہو جائے. آج کل تو لوگ کوئی اٹیک میں ذرا سی دیر میں انسان چلتا پھرتا انسان مر جاتا ہے. بڑے انسان افسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ یار ابھی تو ہمارے مابین گفتگو کر رہا تھا, ابھی تو ہمارے مابین بیٹھا ہوا تھا, ابھی ہم سے یہ چیز دے کر کے گیا اور گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی مرنے کی تیاری کر لیں, کیونکہ ہمارے آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں